أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ یہ سورۃ الحدید کی 3 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 4 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر بات پر قادر ہے۔ وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ سامعین کرام، یہ سورۃ الحدید کی جو آیات بھی میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت کا بیان ہے۔ ویسے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 7 تک یہ جو 6 آیات ہیں، اس میں بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا، اپنے وجود کا عرفان دے دیا ہے اپنے بندوں کو۔
لیکن ان سب آیات میں، ان 6 آیات میں سے بھی آیت نمبر 4 جو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی اول اور وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا دائمی علم رکھتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4، میں سمجھتا ہوں کہ علم و معرفت جو کامل ہے اس کا معراج ہے۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا تھا، اس میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی علم، ذاتی علم کے متعلق، اپنے علم و عرفان کے متعلق بہت کچھ بتایا ہوا ہے۔ لیکن سورۃ الحدید کی آیت نمبر جو 4 ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کامل علم و معرفت کی یہ معراج ہے۔ تو اب میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ ہفتہ پہلے کسی معزز احمدی فیملی نے خاکسار کی طرف 5 سوالات بھیجے ہیں، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ میں ان کے سوالوں کا جواب دوں۔ تو میں اپنے خطبہ کے آغاز سے پہلے ان کے سوال پڑھ دیتا ہوں، اور یہ 5 سوال اس طرح ہیں کہ وہ پہلا سوال اس طرح لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ دجال کیا ہے؟ تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ دخان کیا ہیں اور کب آئیں گے؟ اور چوتھا سوال ان کا یہ ہے کہ دابت الارض کیا ہیں اور کب آئے گا؟ اور 5واں سوال ان کا یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں اور کب آئیں گے؟ آخر پر وہ لکھتے ہیں کہ ان سوالوں کے جوابات حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں میں کہاں کہاں ذکر ہے، حوالہ جات کے ساتھ جواب دیں۔ بہرحال یہ سوال ہیں 5۔ پہلا جو سوال ہے ان کا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سامعین کرام، یہ جو سوال ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا جامع اس کا جواب ہے، یہ موضوع اتنا بڑا وسیع ہے۔ تو میں آج اپنے خطبہ جمعہ میں کوشش کروں گا کہ اس پہلے سوال کے متعلق کچھ سوال کنندہ کو بھی اور باقی سامعین جو ہیں میرے سننے والے، احمدی مسلمان ہیں یا غیر احمدی مسلمان ہیں یا جو بھی ہیں، تو ان کو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ ویسے تو اس کا مختصر جواب اگر میں دینا چاہوں سوال کنندہ کو، تو اس کا مختصر جواب ایک لائن میں آ جاتا ہے، ایک فقرہ میں ان کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں اس وقت وہ فقرہ پڑھوں گا، ایک لائن میں ان کو جواب دوں گا، تو میں سمجھتا ہوں نہ سوال کنندہ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ عبدالغفار جمبا نے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، نہ باقی سامعین جو ہیں میرے ان کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ عبدالغفار جمبا نے یہ جو جواب دیا ہے ایک سطر میں، ایک فقرہ میں، اس کا مطلب اور حقیقت کیا ہے۔ تو بہرحال میں چاہتا ہوں کہ اپنا جو سوال ہے ایک سطر کا یا جواب جو ہے اس کا میں آخر پہ ذکر کروں گا۔ پہلے میں سامعین کو چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا تفصیل بتائی جائے ذاتی باری تعالیٰ کے متعلق۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ حدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہ ہر شے کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے متعلق بتا رہا ہے اس آیت میں کہ میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں ظاہر بھی ہوں اور میں باطن بھی ہوں۔ یعنی وہ وجود اول ہوتے ہوئے آخر بھی ہے، اور آخر ہوتے ہوئے وہ اول بھی ہے۔ اسی طرح وہ اول اور آخر ہوتے ہوئے ظاہر بھی ہے، اور ظاہر ہوتے ہوئے وہ باطن بھی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وجود جو اینی ٹائم، ہر لمحہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ وجود ہے کیا اور کہاں ہے؟ اسی طرح سامعین کرام، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔
اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت فرما دی اپنی ذات کے متعلق کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، دن ہو رات ہو، کسی جگہ پر بھی کائنات میں ہو، تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے جو تم کرتی ہو، جو تمہارے اعمال ہیں، میری ان پر نظر ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تیسری آیت جو ہے میں وہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامت ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتا ہے کوئی 3 خفیہ مشورہ کرنے والے نہیں ہوتے مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ ہی 5 مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کرتے رہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، بڑی وضاحت اللہ نے اپنی ذات کے متعلق فرما دی کہ جب تم میں سے 3 بندے مل کر خفیہ طور پر مشورہ کر رہے ہوتے ہوں، وہ مشورہ اچھا ہے یا برا ہے، جو بھی ہے، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے تینوں کے ساتھ چوتھا ہوتا ہوں۔ اور اس طرح جب 5 مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ مشورہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، یا کسی کے خلاف ہوتا ہے یا کسی کے حق میں ہوتا ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ میں ان کے ساتھ بطور چھٹا وجود کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا مشورہ کر رہے ہیں، اور جہاں پہ بھی ہوں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں ہمیشہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں تم سب کو اس کی خبر دوں گا جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یقین میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں، ہر چیز کو جاننے والا ہوں۔ اسی طرح میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ یہ سورۃ قواف کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ انسان کی رگ جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو وجود انسانوں کی رگ جان سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے، وہ ذات ہے کیا؟ وہ وجود کیا ہے؟ وہ ہستی کیا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ انعام کی آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ فرماتا ہے نظریں اس کو پا نہیں سکتی یا اس تک پہنچ نہیں سکتی، اور وہ نظروں تک پہنچتا ہے، اور وہ بہت لطیف اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ ابھی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے میرے بندو، تمہاری نظریں مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، تم اپنی فزیکل آنکھوں کے ساتھ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں تمہاری نظروں تک پہنچتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ کو۔ اسی مضمون کو غالباً فیض احمد فیض نے اپنے ایک شعر میں اس کا ذکر کیا ہے، بڑا اچھا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، مگر یہ چشمے حیران جس کی حیرانی نہیں جاتی۔ یہاں پر پھر وہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ وجود ہے کیا جو ہماری نظروں کو تو دیکھتا ہے ہر لمحہ، لیکن ہماری فزیکل نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور آیت ہے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ نے ہر شے کا علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، وہ ذات کیا ہے جس نے اپنے علم کے ساتھ ہر شے کا، ہر چیز کا، پوری کائنات کا احاطہ کیا، ہر ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ شورا کی آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتا ہے اس جیسی کوئی شے نہیں، اور وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ کتنی تفصیل بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق، اپنی وجود کے متعلق، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ کائنات
पूरी कायनात हो या भला उसकी कोई शय हो जो कायनात में हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मेरी वजूद के साथ तशबीह दी जा सके या मेरे जैसा, यानी उसको वो ये कहा जा सके कि ये वो है। यानी कोई शय भी उस जैसी नहीं है, और वो सुनता है और देखता है। सामीन किराम, वो क्या ज़ात या वो क्या वजूद है जिसकी मानद कोई भी मादी या गैर मादी शय नहीं है इस कायनात में, पूरी कायनात में। इसी तरह सामीन किराम, एक और आयत का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि सूरत अल बकरा की आयत नंबर 256 में अल्लाह फरमाता है, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। अल्लाह ताला अपने बंदों के मुतालिक फरमाता है, और वो उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उसके इल्म में से किसी शय का अहाता नहीं कर सकते। यानी अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने आपको यानी अपने बंदों के आगे अपनी ज़ात का इरफान जो है, इल्म है, खोल खोल के बयान कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, तुम मेरी मर्ज़ी और मेरी मंशा के बग़ैर मेरी ज़ात के इल्म में से कुछ भी इल्म हासिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो आप मेरी वजूद के मुतल्लिक, मेरी ज़ात के मुतल्लिक जितना मैं चाहूँ मैं आपको इल्म दे सकता हूँ। यानी सारा डिवाइन नॉलेज जो है, अल्लाह ताला की ज़ात का जो इल्म और मार्फत है अल्लाह के पास है, वो जितना किसी को चाहे वो दे दे। अक्ल जो इंसानों की है उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो ज़ात बारी ताला का इल्म अपनी अक्ल के ज़रिए वो हासिल कर ले, मुमकिन नहीं है ये बात। अब सवाल ये पैदा होता है शुरू में, जैसे कि मैंने कहा है, कि वो वजूद या वो हस्ती क्या है जिसकी मर्ज़ी के बगैर हम अपनी अक्ल से उसका कुछ भी इल्म हासिल नहीं कर सकते। ये हत्ता तो करना तो बात की बात है ना, उसका इल्म हासिल ही नहीं कर सकते। तो ये तो मैंने कुछ बातें बताई हैं, कुरान करीम की कुछ आयात पेश की हैं। अल्लाह ताला का जो इल्म और मार्फत है उसकी ज़ात के हवाले से उसका खोल खोल के मैंने जिक्र कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद सवाल वहीं पर खड़ा है कि वो ज़ात, वो वजूद है क्या। अब मैं एक और रुख से इसी ज़ात के मुतालिक कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक हदीस में फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि इंसान और खुदा के दरमियान 70,000 हिजाब हैं। यानी 1500 साल पहले हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की मार्फत को खोल खोल के एक लिहाज से अपने बंदों के आगे रख दिया, ये फरमाकर कि इंसान और खुदा के दरमियान 70,000 हिजाब हैं। हिजाब मीन्स के पर्दा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पर्दे क्या हैं। हम मज़ीद इसकी तशरीह कर देते हैं कि आसम के बकौल कसीर तादाद वास्ते दर वास्ते चले जाते हैं, तब कहीं जाकर अम्र हक तक पैदाइश आलम का ये सिलसिला पहुंचता है। छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ इस हवाले से। मिसाल के तौर पर आप सब देखते हैं बर्फ़ को, बर्फ़ आपने देखी होगी, हर इंसान ने, ये कॉमन सी चीज़ है। और जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं आपने देखा होगा कि वो पानी बन जाता है, वो बर्फ़ ख़त्म हो जाती है। बर्फ़ का रंग सफ़ेद होता है, वो सॉलिड होती है, उसकी सिफात भी ख़त्म हो जाती हैं, वो बर्फ़ भी, सफ़ेद भी ख़त्म होती है, पानी बन जाता है जिसका कोई रंग नहीं है। और जब पानी को हम गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो ये भाप में बदल जाता है। तो भाप का जब एनालिसिस करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो गैसें हैं उसमें तब्दील हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखें, ये बर्फ़, ये पानी, ये भाप, आगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारे एक लिहाज से वास्ते हैं, ये हिजाब हैं, ये पर्दे हैं। और यही पर्दे हैं या यही वो हिजाब हैं जिनके मुतालिक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इंसान और खुदा के दरमियान 70,000 हिजाब हैं, या हम कह सकते हैं कि 70,000 वास्ते हैं। ये काज एंड इफ़ेक्ट का जो सिलसिला है इस कायनात में, आगे चलकर थोड़ा सा मैं मज़ीद तफसील से बताऊंगा कि ये काज एंड इफ़ेक्ट का सिलसिला बिल आखिर उस ज़ात तक चला जाता है। और ये जो काज एंड इफ़ेक्ट का सिलसिला है, इसके हवाले से हम कह देंगे कि आसम ने ये जो फरमाया है कि 70,000 हिजाब हैं, तो ये काज एंड इफ़ेक्ट का सिलसिला 70,000 काजेज़ और इफ़ेक्ट्स पर मुश्तमिल है। तब जाकर
امر حق تک یہ پیدائش کا جو سلسلہ پہنچتا ہے. تو یہ تو آنس نے فرمایا ہے. میں نے آپ لوگوں کو آنس کا یہ بیان پڑھ کر سنا دیا ہے کہ انہوں نے بھی 1500 سال پہلے ایک رنگ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور علم کے متعلق اپنے پیروکاروں کو بتایا تھا، مسلمانوں کو بتایا تھا، مومنوں کو بتایا تھا. لیکن یہ 1500 سال پہلے کی باتیں ہیں، کیونکہ اس وقت ذہن اتنا ہی تھا ترقی یافتہ انسان کا. تو بہرحال میں ہی سمجھتا ہوں کہ بنی نوع انسان کو ضرورت بھی اتنی ہی علم و معرفت کی تھی جو آنسم نے بیان فرما دی. اب میں آتا ہوں امام مہدی با مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد کے متعلق. آپ علیہ السلام نے بھی اپنی کتابوں میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی علم و معرفت کے متعلق بہت کچھ بیان فرمایا ہوا ہے. میں یہاں پر پہلے ایک حوالہ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. آپ علیہ السلام اپنی کتاب جو کشتی نویس کے صفحات 10 اور 11 پر فرماتے ہیں، یہ 19 جلد ہے روحانی خزائن کی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پیروی کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں کہ وہ یقین کریں کہ ان کا ایک قادر اور قیوم اور خالق الکل خدا ہے جو اپنی صفات میں ازلی، ابدی اور غیر متغیر ہے. نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ کوئی اس کا بیٹا. وہ دکھ اٹھانے اور صلیب پر چڑھنے اور مرنے سے پاک ہے. وہ ایسا ہے کہ باوجود دور ہونے کے نزدیک ہے، اور باوجود نزدیک ہونے کے وہ دور ہے، اور باوجود ایک ہونے کے اس کی تجلیات الگ الگ ہیں. انسان کی طرف سے جب ایک نئے رنگ کی تبدیلی ظہور میں آوے تو اس کے لیے وہ ایک نیا خدا بن جاتا ہے، اور ایک نئی تجلی کے ساتھ اس سے معاملہ کرتا ہے. اور انسان بقدر اپنی تبدیلی کے خدا میں بھی تبدیلی دیکھتا ہے، مگر یہ نہیں کہ خدا میں کچھ تغیر آ جاتا ہے، بلکہ وہ ازل سے غیر متغیر اور کمال تام رکھتا ہے. لیکن انسانی تغیرات کے وقت جب نیکی کی طرف انسان کے تغیر ہوتے ہیں تو خدا بھی ایک نئی تجلی سے اس پر ظاہر ہوتا ہے. اور ہر ایک ترقی یافتہ حالت کے وقت جو انسان سے ظہور میں آتی ہے، خدا تعالیٰ کی قادرانہ تجلی بھی ایک ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. وہ خارق عادت قدرت اسی جگہ دکھلاتا ہے جہاں خارق عادت تبدیلی ظاہر ہوتی ہے. خوارق اور معجزات کی یہی جڑ ہے. آخر پر اس نے فرماتی ہیں یہ خدا ہے جو ہماری سلسلہ کی پہلی شرط ہے. سامعین کرام، آپ سب نے سن لیے حکم عدل امام مہدی با مسلم صاحب نے کتنی زبردست الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی علم و معرفت کے متعلق بیان فرمایا ہے. یہ 8-10 لائنیں میں نے پڑھی ہیں، لیکن سوال وہیں پر آ جاتا ہے. ابھی بھی یہ سن کر بھی آپ نے سن لیا، دیکھ لیا حضور صاحب کا جو پورا اقتباس ہے، لیکن سوال وہیں پر کھڑا ہے وہ کہ وہ ذات، وہ ہستی، وہ وجود ہے کیا، جس کے متعلق حضرت مرزا غلام صاحب اپنی کشتی نو کے صفحات 10 اور 11 پر فرماتے ہیں. یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں. آگے چلتے ہیں. سورت رحمان کی آیات 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو من علیہا فان ویب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی زمین پر جو کوئی بھی ہے آخر ہلاک ہونے والا ہے، اور صرف تیرے رب کی ذات جو جلال اور عزت والی ہے باقی رہے گی. حضرت مرزا غلام احمد صاحب اس آیت کریمہ کے حوالے سے اپنی جو کتاب ہے اسلامی اصول کی فلسفی، اس کے روحانی خزائن جلد 10 ہے، صفحہ 370 اور 371 پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی ہر ایک چیز مرض زوال میں ہے، اور جو باقی رہنے والا ہے وہ خدا ہے جو جلال والا اور بزرگی والا ہے. اب دیکھو کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا ہو کہ زمین ذرہ ذرہ ہو جائے اور اجرام فلکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور ان پر معدوم کرنے والی ایک ایسی ہوا چلے جو تمام نشان ان چیزوں کے مٹا دے، پھر بھی عقل اس بات کو مانتی اور قبول کرتی ہے، بلکہ صحیح کانشنس اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ اس تمام نیستی کے بعد بھی ایک چیز باقی رہ جائے جس پر فنا طاری نہ ہو، اور تبدل و تغیر کو وہ قبول نہ کرے اور اپنی پہلی حالت پر باقی رہے. پس وہ وہی خدا ہے جو تمام فانی صورتوں کو ظہور میں لایا اور خود فنا کی دست برد سے محفوظ رہا.
سامعین کرام، پھر بڑا خوبصورت حضور سامنے اپنی رسالے یا کتاب اسلامی اصول کی فلسفے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق کچھ بیان فرما دیا ہے، لیکن ابھی بھی سوال وہیں پہ ہے کہ وہ خدا ہے کیا، جس کے متعلق حضور سامنے یہ جو آیت ہے، آیت کریمہ کلو من علیہ فان و یب کا وجہ رب کا ذو جلال والاکرام، اس کی تشریح کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن سوال وہیں پہ ہے ابھی بھی کہ وہ ذات، وہ وجود کیا ہے جو کہ ہر قسم کی فنا اور دست برد سے بالا ہے، اور کوئی بھی چیز اس کو فنا نہیں کر سکتی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی تغیر اور تبدل جو ہیں ان سے ہے ہی وہ بالا، ان تغیر اور تبدل کا اس فنا کا کوئی بھی اس پر اثر نہیں ہوتا، وہ وجود ہے کیا وہ۔ اسی طرح سامعین کرام آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورۃ نجم کی آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یقیناً تیرے پروردگار کی طرف انتہا یا آخر ہے۔ یہ لفظی ترجمہ اس آیت کا ہے، وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یقیناً تیرے پروردگار کی طرف انتہا یا آخر ہے۔ یاد رکھے انتہائی یا آخری کا مطلب ہے الٹیمیٹ۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 369 پر اسی آیت کے متعلق فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، یعنی تمام سلسلہ معلولات کا تیرے رب پر ختم ہو جاتا ہے۔ تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظر تعمق سے معلوم ہوگا کہ یہ تمام موجودات معلول کے سلسلہ سے مربوط ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا علت و معلول کے نظام سے باہر نہیں۔ بعض کے لیے بطور اصول اور بعض بطور فروع کے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات سے قائم ہوگی یا اس کا وجود کسی دوسری علت کے وجود پر منحصر ہوگا، اور پھر یہ دوسری علت کسی اور علت پر وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ، اور یہ تو جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو، ان لمیٹڈ ہو، تو بے ضرورت ماننا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی آخری علت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، پس جس پر اس تمام کی انتہا ہے وہی خدا ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ آیت اپنے مختصر لفظوں میں کس طرح اس دلیل مذکورہ بالوں کو بیان فرما رہی ہے، جس کی یہ معنی ہے کہ انتہا تمام سلسلے کی تیرے رب تک ہے۔ سامعین کو کچھ میرے خیال میں اب وہ سوال جو تھا اللہ تعالیٰ کیا ہے یا خدا تعالیٰ کیا ہے، جس کے متعلق ابھی میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ وہ وجود، وہ ذات، وہ ہستی ہے کیا، تھوڑا سا ان کے علم میں اب تھوڑا سا زیادہ اضافہ ہوا ہوگا حضور صاحب کے اس جو میں نے ابھی اقتباس پڑھا ہے۔ سامعین کرام، ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں کہ یہ ذات یا یہ وجود یا یہ حقیقت کیا ہے جو اول آخر ظاہر اور باطن ہے، کسی لمحہ بھی وہ یہ چاروں ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں پہلے اگلی بات کرنے سے پہلے کہ دیکھیں تعریف جو ہوتی ہے تصور کا لفظی اظہار ہے۔ تعریف مینز کی ڈیفینیشن تصور کا لفظی اظہار ہے۔ تصور مینز کہ کانسیپٹ، اس کا لفظی اظہار ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر انسان سماجی حیوان ہے۔ A man is a social animal، یہ تعریف ہے انسان کی، اور یہ کانسیپٹ ہے انسان کے متعلق، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تصور جو ہے انسان سماجی حیوان ہے، جب ہم اس کو لفظوں میں لکھتے ہیں تو یہ ڈیفینیشن بن جاتی ہے انسان کی۔ A man is a social animal۔ ارسطو جس کے متعلق دنیا میں کہا جاتا ہے آج تک کہ وہ معلم اول تھا، اس نے اپنی
شورا آفاق کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو علم ہوتا ہے نا، اس کا ابتدائی علم بھی اس کی تعریف ہوتا ہے اور اس کا آخری کامل علم بھی اس کی تعریف ہوتا ہے. یعنی اگر ہمیں کسی چیز کا علم حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس چیز کی تعریف کو جاننا ہوگا. اگر ہم انسان کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے سب سے انسان کی تعریف سے آگاہی ہونی چاہیے. ہم معلوم کریں گے انسان کیا ہے. تو جیسے ابھی میں نے بتایا ہے کہ کسی بھی ذات کا، کسی بھی شے کا ابتدائی علم اور آخری علم اس کی تعریف ہوا کرتا ہے. یہ ارسطوٹل کہتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اب کہ تصور جو ہوتا ہے، جب اس کو لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ تعریف ہو جاتی ہے یا بن جاتی ہے کسی شے کی. اب میں آپ لوگوں کے آگے 4 لفظوں کا ذکر کروں گا. اردو میں ہم اس طرح پڑھیں گے: اعلیٰ، انتہائی، ہمہ گیر، حق. اور انگلش میں ہم ان لفظوں کو یا اس کنسیپٹ کو یا اس ڈیفینیشن کو اس طرح پڑھیں گے کہ سپریم، الٹیمیٹ، یونیورسل ٹروتھ. اب یہ جو 4 لفظ اب میں نے پڑھے ہیں، شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. اگر میں اس کے متعلق جواب دینا چاہوں تو ایک فقرے میں، ایک سطر میں جواب دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سپریم، الٹیمیٹ، یونیورسل ٹروتھ ہے. لیکن جب میں یہ بات کہوں گا تو میرے سامعین جو ہوتے ہیں یا سوال کنندہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی میری بات کی کہ عبدالغفار جموہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سپریم، الٹیمیٹ، یونیورسل ٹروتھ ہے، تو وہ سپریم، الٹیمیٹ، یونیورسل ٹروتھ ہے کیا؟ یا اردو میں جب کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ، انتہائی، ہمہ گیر، حق ہے، تو اس کا سمجھنا بھی عام ذہن کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک تصور ہے اور ایک تعریف ہے ایک وجود کی. تو اب میں انشاءاللہ آگے کچھ باتیں کہوں گا کہ جس کے ساتھ ساتھ پھر یہ آپ لوگوں کو اس تصور کا، اس تعریف کا پتہ لگے گا. آپ کے ذہن تھوڑا سا بلند ہوں گے اور یہ جو میں بتانا چاہتا ہوں اس کی آپ کو سمجھ آئے گی. پہلے تو میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس تعریف جو ہے یا تصور جو ہے، اس کا پہلا لفظ ہے اعلیٰ، سپریم. سپریم یا اعلیٰ سے مراد وہ ہے سامعین کرام جو سب سے برتر اور سب سے شوکت والا ہو، وہ جو سب کی علت ہو جبکہ وہ بذات خود علت کے بغیر ہو. وہ لافانی ہو اور فنا اور تغیر و تبدل سے بالا ہو، تبھی وہ اعلیٰ ہوگا نا. اگر وہ بھی فنا ہو جائے، اس میں بھی تغیر و تبدل آتے پھرے، تو وہ اعلیٰ تو نہ ہوا. پھر وہ لافانی ہو اور فنا اور تغیر و تبدل سے بالا ہو. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہی اعلیٰ ہے، جیسے کہ وہ سورۃ اعلیٰ میں فرماتا ہے: سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اعلیٰ رب کے نام کا بے عیب ہونا بیان کر. تو خود وہ فرما رہا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں. میں نے یہ لفظ پہلا پڑھا ہے سپریم، الٹیمیٹ، یونیورسل ٹروتھ. اور اردو میں جب میں بات کرتا ہوں تو میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ اعلیٰ، انتہائی، ہمہ گیر، حق. دوسرا لفظ جو ہے اسی ڈیفینیشن کا یا اس کنسیپٹ کا، تصور کا، وہ ہے انتہائی یا آخری، جس کو ہم انگلش میں الٹیمیٹ کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ نجم کی آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے: وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یقیناً تیرے پروردگار کی طرف انتہا یا آخر ہے. یہ پہلے میں بتا چکا ہوں. حضرت مرزا غلام صاحب کی وہ اقتباس بھی متعلقہ پڑھ چکا ہوں کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی انتہائی یا آخری، یا ہم کہہ سکتے ہیں انگلش میں الٹیمیٹ ہے. یہ دوسرا لفظ ہے. تیسرا لفظ جو میں نے پڑھا ہے اپنی کانسیپٹ میں یا تعریف میں، وہ ہے ہمہ گیر، یعنی یونیورسل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونیورسل کیا ہے، اس کی معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. سامعین کرام یاد رکھیں، یونیورسل وہ ہے جو تمام کائنات سے متعلق ہو، اور یا وہ جس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہو، پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہو. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمہ گیر ہے، اللہ تعالیٰ یونیورسل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو ہمہ گیر کہلا سکے، یا جس کو ہم یونیورسل کہہ سکیں، یا جس کو ہم ہمہ گیر کہہ سکیں.
جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا بھی نور ہے اور زمین کا بھی. یعنی اللہ تعالیٰ یونیورسل ہے. یونیورسل کی جو لفظ ہے یا اصطلاح ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ہم کسی کے متعلق استعمال نہیں کر سکتے. یہ تو 3 لفظوں کا میں نے ذکر کر دیا، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل یا اعلیٰ انتہائی ہماگیر. میرے تصور کا یا جو میں نے ڈیفینیشن آپ لوگوں کے آگے پیش کی ہے، اس کا چوتھا اور آخری لفظ ہے ٹروتھ، یعنی حق. چوتھا لفظ حق جو ہے سامعین کرام، حق وہ ہے جو بذات خود ہو، جو قائم بذات ہو، اپنے ہونے کے لیے اسے کسی کی ضرورت نہ ہو. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حق وہ ہے جو جھوٹ یا نیست کے کا بالمقابل یا الٹ ہو. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، جیسا کہ وہ سورہ نور کی آیت 56 میں فرماتا ہے، یوم اذن یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن اللہ ان کو ان کا صحیح بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے، یعنی کون؟ بندے، انسان، وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق کے کامل ہے، یعنی حق المبین، کھلا کھلا واضح حق ہے، کامل حق ہے، ایسا حق جو اپنے آپ کو آپ ظاہر کرتا ہے. اس طرح سورۃ لقمان کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما یدعون من دونہ الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر. اللہ فرماتا ہے اس آیت میں، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات حق ہے، اور اس لیے کہ جن کو وہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ جھوٹ ہیں، وہ باطل ہیں، وہ نیست ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے، اور یقین اللہ ہی اعلیٰ اور بہت بڑا ہے. سامعین کرام، یہی ذات یا یہی وجود یا یہی وہ ہستی ہے، یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق. میں انگلش میں کہوں گا کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. یہ وہی ہستی ہے یا یہ وہی وجود ہے یا یہی وہ ذات ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا، یا کائنات جس کا عکس ذل اور اظہار ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ. اسے ہی ہم خدا تعالیٰ کہتے ہیں. مختلف زبانوں میں لفظ ہیں اس اللہ تعالیٰ کے متعلق. ہم عربی میں اللہ کہتے ہیں اس کو، خدا غالباً فارسی لفظ ہے، خدا تعالیٰ. اور یہی ہمارا رب اور یہی ہمارا بھگوان ہے. انگلش میں گاڈ کہیں گے اور جرمن میں گاٹ کا لفظ ہے اس کے لیے. تو کافی کچھ میں نے سامعین کو بتا دیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور تشریح کر دوں اپنی اس کانسیپٹ کی یا ڈیفینیشن کی جو میں نے آپ لوگوں کے آگے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ انتہائی ہماگیر اور حق. اللہ تعالیٰ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے، یا میں کہوں گا اللہ تعالیٰ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. یعنی اسی وجود نے، اسی ذات نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، بنایا. وہ مالک ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے اور باطن ہے. جہاں پر بھی 3 آدمی ہوں گے، چوتھا وہ ہوگا وہاں پر. جہاں پر 5 آدمی مشورہ کر رہے ہوں گے، اچھا یا برا، چھٹا وہ ہوگا، سن رہا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اس وقت میں جمعہ کی نماز پڑھا رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، اس وقت جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کہ عبدالغفار جنبا میری ذات کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق سامعین کو کیا بتا رہا ہے. اب میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 2 اصطلاحیں ہیں. میرا جو ہے نا اپنا تھیسس ہے ورچوئس گاڈ، یہ اللہ تعالیٰ کا الہام اس آیت پر ہوا تھا. یہ 10 دسمبر 1983 کی بات ہے. اس کی تفصیل آپ لوگ میرے کتاب جو غلام مسیح الزماں ہے اس کا مقدمہ میں سے پڑھیں. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ وہاں پر جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں نے آغاز کیا تھا. سقراط کا ایک نظریہ تھا ورچوئس نالج،
کہ اسی حقیقت کی جانوں کہ سقراط نے کس کو نالج کہا تھا، وہ نیکی ہے کیا. تو بہرحال پھر یہاں سے وہ دارالحمد سے ہی میرا روحانی سفر شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر پھر یہ الہام کیا، نیکی کے متعلق بتایا، یا میں کہہ سکتا ہوں اپنی ذات کے متعلق بتایا کہ ورچو از گاڈ. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ہے، اور یہ الہی نظریہ ہے، اور یہ ام النظریات ہے. اور اب میں کہتا ہوں کہ بالواسطہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہی خاتم النظریات بھی ہے. ہر قسم کا نظریہ، مادی ہو غیر مادی ہو، جو بھی قسم کا نظریہ ہوگا قیامت تک وہ تمام نظریات اسی اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ سے برآمد ہوں گے. یعنی یہ مدر آف تھیریز ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو نظریہ ہے یہ تو اس وقت الغلام.com پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. تو اس پر میں نظر ثانی کر رہا ہوں، لیکن میرے بہت سارے کام ہوتے ہیں جس میں پھر میرا وقت ادھر چلا جاتا ہے، تو میں اس کام کو مکمل نہیں ابھی تک کر پا رہا. میری ویسے کوشش ہے کہ ایز سون ایز پاسبل میں اس اپنے اصل کام جو ہے بہت ضروری کام ہے اس کو مکمل کروں. تو بعض کو دوستوں کے سوال آ جاتے ہیں، بعض کو اور اعتراضات آ جاتے ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کا بھی جواب دوں. تو بہرحال آج پھر میں اللہ تعالیٰ کیا ہے اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو لفظ مطلب کہ نیکی اور مظہر کے متعلق اب میں سامعین کو بتاؤں گا. سامعین کرام یاد رکھیں کہ نیکی اور مظہر جو لفظ ہیں، یہ جو ٹرمیں ہیں، اصطلاحیں ہیں، ان کے متعلق بڑی دنیا فلسفہ میں بحث ہو چکی ہے. مثلا ہست نیست، یعنی بینگ ناٹ بینگ یا بینگ نتھنگنیس، بہت فلسفیوں نے لکھا ہے ان اصطلاحوں کے حوالے سے. اور یاد رکھیں کہ واٹ از دا ایسنس آف ورچو، یا واٹ از المائٹی گاڈ، یا واٹ از اللہ تعالیٰ، فلسفہ کی دنیا میں یہ ہمیشہ ایک غیر معمولی اور غیر حل شدہ عقدہ رہا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں نے سامعین کرام اس فلسفانہ راز کو حل کیا ہے، لیکن وہ جو مجرد عقل پر یقین رکھتے تھے اور اسے ہی اکیلا اور کافی رہنما سمجھتے تھے، انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی جو علم تھا، جو اللہ سے علم حاصل کر کے انہوں نے دیا، اس کی طرف انہوں نے توجہ نہ کی. اپنی عقل پر بھروسہ کرتے رہے کہ نہیں، عقل کے ذریعے ہمیں پتہ چلنا چاہیے. سامعین کرام، یہ جو ابھی میں نے دونوں اصطلاحوں کا ذکر کیا ہے، نیکی اور مظہر، ان اصطلاحات اور ان کے باہمی تعلق کو سمجھنے کی خاطر آتے ہیں اب چند سوالوں کی طرف. جب ہم ان سوالوں کے جواب سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کافی حد تک نیکی اور مظہر کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ نیکی اور مظہر کی ماہیت کیا ہے. واٹ از دا ایسنس آف ورچو اینڈ فینومینن. دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ان کا کوئی باہمی تعلق بھی ہے یا کہ نہیں. آر دیز، یعنی نیکی اینڈ مظہر، یا میں کہہ سکتا ہوں ورچو اینڈ فینومینن، آر دیز انٹر ریلیٹڈ آر ناٹ. تیسرا سوال اس طرح ہو سکتا ہے، اگر ان کا کوئی باہمی تعلق ہے تو یہ تعلق کس قسم کا ہے. if these are interrelated then what sort of their relationship is. تو آئیے پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. سامعین کرام، مختصر ترین الفاظ جو ابھی میں نے پڑھے ہیں، اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق نیکی کے متعلق کہا ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کا تصور ہے. یہ ایک حکیمانہ غائی وجود ہے. سامعین کرام، اس تعریف سے یا تصور سے یہ بات بالکل یہاں ہے کہ نیکی حاضر و ناظر ہے. ورچو از حاضر و ناظر. یا یہ جہاں پر میں نیکی کا لفظ استعمال کروں، یہ سمجھ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں. اور جہاں پر بھی میں مظہر کا لفظ استعمال کروں تو آپ سمجھ لینا کہ یہ تخلیق کی بات کر رہا ہے. عبدالغفار جمبا مخلوق کی بات کر رہا ہے. اور نیکی ہی سامعین کرام قادر مطلق اور علیم ہے. یہ ہمیشہ مستقل اور غیر تغیر پذیر ہے. یہ انتہائی ہمگیر علت ہے اور اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ خود علت کے بغیر ہے، اور اس طرح یہ سب سے بالا ہے.
یہ صرف نیکی ہی ہے سامعین کرام جو علت العلل ہوتے ہوئے بذات خود بے علت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اپنے وجود کے لیے نیکی کے محتاج ہیں، جبکہ نیکی غنی ہے کیونکہ اپنی ہستی کے لیے نہ تو یہ کسی شے کی محتاج ہے اور نہ ہی کسی انسان کی۔ اس کی برتری اور ہستی ہر جگہ ہے اور صرف یہی پوری کائنات پر حکومت کرتی ہے۔ سامعین کرام، یہ ہر شے کو فنا کرتی ہے، یعنی نیکی، تاہم خود لافانی ہے اور بجا طور پر دائمی اور مستقل ہے۔ اگرچہ نیکی روشن ترین حق ہے، تاہم ہمارے حواس اس کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ ابھی میں نے وہ آیات بھی پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری آنکھیں مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، میں تمہاری آنکھوں تک پہنچتا ہوں۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ اگرچہ نیکی روشن ترین حق ہے، تاہم ہمارے حواس اس کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسانی حواس محدود ہیں اور نیکی لامحدود، لہذا یہ لامحدود کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اور نیکی کے 4 چہرے ہیں۔ اگر میرا آپ تھیسس پڑھیں ورچوئس گاڈ، اس میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے۔ ہماری نیکی کو سمجھنے میں یہ جو نیکی کے 4 چہرے ہیں ہماری بہت مدد کرتے ہیں۔ ہر چہرہ اس کی ذات کے متعلق، یعنی نیکی کے متعلق یا اللہ تعالیٰ کے متعلق، ذاتی باری تعالیٰ کے متعلق ہمیں انوکھے انداز میں اطلاع دیتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب میں آتا ہوں ماہیت کیا ہے مظہر کی، مظہر کی حقیقت کیا ہے۔ میں یہاں پر ایک لکڑی کا ٹکڑا لیتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی فرض کر لیں کہ لکڑی کا ٹکڑا ہے میرے ہاتھ میں۔ سامعین کرام، یہ لکڑی کا ٹکڑا ایک مخصوص صورت اور مخصوص صفات پر مشتمل ہے۔ یہ سمجھ لیں مثال کے طور پر یہ کتاب، یہ لکڑی کا ٹکڑا سمجھ لیں میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ جو لکڑی کا ٹکڑا ہوگا یہ مخصوص صورت اور مخصوص صفات پر مشتمل ہے۔ ہم کہتے ہیں لکڑی بھاری، بھوری اور سخت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب بھاری پن، بھورا پن اور سخت پن سب صفات ہیں، پراپرٹیز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں۔ یہ صفات صورت سے علیحدہ موجود نہیں رہ سکتی۔ یہ بھی اتنا ہی درست ہے کہ صورت اپنی صفات سے علیحدہ موجود نہیں رہ سکتی۔ ذہن میں اس لکڑی کی تمام صفات اگر ہم ختم کر دیں گے تو پھر اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ صفات سے علیحدہ صورت کیا ہے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ذہن بالکل خالی ہے، وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں رہا۔ صفات ختم ہوتے ہی صورت بھی ختم ہو گئی۔ صورت کے متعلق سامعین کرام اس کی صفات کے ذریعے سے ہی سوچا جا سکتا ہے۔ صورت اپنے وجود کے لیے صفات کی اتنی ہی محتاج ہے جتنا صفات اپنے وجود کے لیے صورت کی۔ لہذا ان دونوں یعنی صورت اور صفات میں سے کوئی بھی بے نیاز نہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں۔ ان مظاہر کا منبع کیا ہے سامعین کرام؟ سورس کیا ہے؟ یہ مخصوص صورتیں کہاں سے وجود میں آتی ہیں؟ کیا یہ نیکی نہیں؟ کیا یہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق نہیں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے جو ان تمام مظاہر کو ظاہر کرتا اور انہیں صورتیں عطا کرتا ہے؟ یہ مظاہر اپنے وجود اور اپنی بقا کے لیے نیکی کے محتاج ہیں، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کے محتاج ہیں، جبکہ نیکی یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ بے نیاز ہے۔ جب نیکی چاہے مظہر ختم ہو جاتا ہے تاہم وہ خود فنا سے محفوظ ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے آگے ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کو اپنی بات سمجھانے کے لیے۔ اب یہ جو میں مثال آپ لوگوں کے آگے پیش کروں گا کہ یہ جو مثال ہے محدود بمقابلہ محدود ہے، یعنی فائنٹ وز فائنٹ ہے، جبکہ نیکی اور مظہر کا تعلق جو ہے آپس میں فائنٹ وز انفینٹ ہے۔ لیکن پھر بھی یہ مثال آپ کے ذہن کو تقویت دے گی اور میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک آپ اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، برف کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں برف ایک ٹھوس شے ہے جس کا رنگ سفید ہے۔ پانی بھی ایک عام بے رنگ مائع ہے جو اپنی صورتیں بدلتا رہتا ہے۔
اور اسے ہم روز پیتے ہیں، اسی طرح بھاپ بھی ایک اور شے ہے جو گیس کی حالت میں ہوتی ہے۔ جب ابلتے ہوئے پانی کی سطح سے بخارات اٹھتے ہیں تو یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے، یعنی بھاپ۔ جب یہ پانی کے بخارات ایسا ایسا گاڑھے ہوتے ہیں تو پھر ایک اور شے بن جاتی ہے جسے ہم بادل کہتے ہیں۔ کوہر اور جھاگ بھی اسی طرح بنتے ہیں۔ اب سامعین کرام، برف، پانی، بھاپ، بادل، کوہر اور جھاگ سب مختلف مظاہر ہیں، فینامنا ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک مخصوص صورت اور مخصوص صفات ہیں۔ ہر مظہر کو ہم ایک مخصوص نام دیتے ہیں، مثلا لفظ برف برف کے مظہر کے لیے، اور لفظ پانی پانی کے مظہر کے لیے۔ ان مختلف مظاہر کا تجزیہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام، یعنی برف، پانی، بھاپ، بادل، کوہر اور جھاگ، ہائیڈروجن اور آکسیجن کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان تمام مختلف مظاہر میں صرف ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مشترکہ عناصر پائے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس شے کو ہم پانی کہتے ہیں وہ دراصل ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ظہور ہے، ایکسپریشن ہے۔ یہ دونوں، یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن عناصر، ایک خاص تناسب یعنی H2O میں مل کر ایک مخصوص مظہر کی صورت اور صفات اختیار کر لیتے ہیں، جسے ہم پانی کا مخصوص نام دیتے ہیں۔ جب ہائیڈروجن اور آکسیجن کے سالمے یعنی مالیکیولز H2O ایک خاص درجہ تک منجمد ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک اور مخصوص مظہر کی صورت اور صفات اختیار کر لیتے ہیں اور اسے ہم برف کے نام سے پکارتے ہیں۔ مزید جب ہم پانی کو ابالتے ہیں تو یہ سالمے، یہ مالیکیولز بخارات کی صورت میں اوپر اٹھتے ہیں۔ اس حالت میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے یہ مالیکیولز جو ہیں بھاپ کی مخصوص صورت اور صفات اختیار کر لیتے ہیں۔ جب ان سالموں یعنی مالیکیولز کو منجمد کیا جاتا ہے تو پھر ایک خاص ڈگری پر پہنچ کر یہ ایک اور مخصوص مظہر کی صورت اور صفات اختیار کر لیتے ہیں، جسے ہم بادل کہتے ہیں۔ سامعین کرام، ایسے ہی کوہر اور جھاگ کے معاملہ میں ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پانی، برف، بھاپ، بادل، کوہر اور جھاگ کے الفاظ ہائیڈروجن اور آکسیجن کی مختلف صورتوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ بڑی تھوڑی سی باریک باتیں ہیں، غور کرنا میری باتوں پر۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ پانی، برف، بھاپ، بادل، کوہر اور جھاگ کے الفاظ ہائیڈروجن اور آکسیجن کی مختلف صورتوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ مخصوص صورتیں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا نتیجہ یا معلول ہیں، ایفیکٹ ہیں۔ یہاں پر چند میں اہم باتیں آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں۔ اول، ہم ان مخصوص صورتوں یعنی پانی، برف، بھاپ، کوہر اور جھاگ کو ہائیڈروجن اور آکسیجن کا نام نہیں دے سکتے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں۔ اور دوسری یہ کہ یہ مخصوص صورتیں موجود ہیں کیونکہ ہائیڈروجن اور آکسیجن موجود ہیں۔ اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن موجود نہ ہوتی تو پھر یہ مخصوص صورتیں بھی موجود نہ ہوتی۔ تیسری بات، یہ تمام مظاہر اپنے وجود کے لیے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے محتاج ہیں، جبکہ ہائیڈروجن اور آکسیجن اپنے وجود کے لیے ان مخصوص صورتوں کی محتاج نہیں ہے۔ چوتھی بات، یہ مخصوص صورتیں یعنی پانی، برف، بھاپ، بادل، کوہر اور جھاگ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مقابلے میں مکمل طور پر فریب ہیں، ڈیلیوژن ہیں، جبکہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ان مخصوص صورتوں کے مقابلے میں مستقل ہے، پرماننٹ ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ اس مثال کے شروع میں نے بتایا ہے کہ یہ مثال نیکی اور مظہر کے مکمل اور صحیح تعلق کی عکاسی نہیں کر سکتی۔ جہاں تک نیکی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے، تو اس کو نہ تو کسی مظہر کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسی ہستی ہے جو کہ مظاہر کے عالم سے دور اپنی ہی کسی پر اسرار دنیا میں موجود ہو۔ وہ ادھر ہی ہے، ہر جگہ ہے، لیکن وہ بے مثال ہے۔ ابھی میں نے وہ آیت کریمہ سورۃ شروع کی آیت نمبر 12 پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ یا نیکی۔
مذکورہ بالا جو ابھی میں نے مثال پیش کی ہے، اس مثال میں ہائیڈروجن اور آکسیجن اور ان کے ظہور، یعنی پانی، برف، بھاپ، بادل، کہر اور جھاگ، سب مختلف قسم کے مظاہر ہیں۔ اگرچہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ہمہ گیر نہیں ہیں، یعنی یونیورسل نہیں ہیں، لیکن یہ اپنے ظہور، یعنی پانی، برف، بھاپ، بادل، کہر اور جھاگ کی ہر مخصوص صورت میں پائی جاتی ہیں۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ نیکی کے ضمن میں معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اگرچہ نیکی ہمہ گیر ہے، یونیورسل ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس یا اس مظہر میں ہے۔ ایسا کیوں؟ سامعین کرام، حقائق الاشیاء کے مطابق مظاہر غیر حقیقی، ان ریئل، فریب، ایلیوژن اور نیست ہیں، نتھنگنیس ہیں۔ تو پھر حقیقت یا ہست، یعنی ریالٹی اور بینگ، غیر حقیقت یا نیست میں کیسے موجود ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان ریئل اور نتھنگنیس، ناٹ بینگ میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا فانی، فانی صورتوں میں کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ وجوہ ہیں کہ ہم نیکی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ہے یا فلاں میں ہے، اگرچہ وہ یونیورسل ہے، ہر چیز کو اس نے تخلیق کیا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیکی فلاں چیز میں ہے، فلاں شے میں ہے۔ یہ ہم اس کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ چیزیں اس جیسی ہے ہی نہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ سامعین کرام، جب یہ کہا جاتا ہے کہ نیکی اس یا اس مظہر میں نہیں ہے، تو یہ بات اس کی ہمہ گیریت، یعنی یونیورسیلٹی یا حاضر و ناظریت اور اومنی پوٹینس یا اومنی پریسنس جو ہے، اس پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ بلا شبہ نیکی نے تمام اقسام کے مظاہر یعنی فنامنا کو ظہور دیا اور اب بھی ظہور دیتی ہے۔ ظہور کے عمل کے دوران یہ اپنی ہستی کو الگ تھلگ، ان مکسڈ اور بے نیاز، انڈیپینڈنٹ رکھتی ہے۔ یہی کمال ہے اس ذات کا۔ پہلی نظر میں سامعین کرام یہ بات بہت عجیب اور ناممکن لگتی ہے کہ وہ ہستی جو ظہور دیتی ہے وہ بذات خود الگ تھلگ اور بے نیاز کیسے رہ سکتی ہے؟ لیکن جب شعور فکر کے بلند ترین معیار پر پہنچتا ہے تو وہاں یہ بات نہ تو عجیب لگتی ہے اور نہ ہی ناممکن۔ مظاہر کے متعلق مزید میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سراب کی طرح ہیں۔ صحرا میں سراب کو دیکھنے کے بعد ہم اس کے فریب ہونے کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ سراب مینز کہ مائرج کا لفظ ہے انگلش میں، اس کے فریب ہونے کا تجربہ کر سکتے ہیں ہم۔ یعنی دیکھیں دور سے پانی نظر آ رہا ہے، وہ صحرا میں وہ پانی نہیں ہوتا، جب جائیں گے تو کوئی پانی نہیں، تو وہ صرف دھوکہ ہوتا ہے، سراب ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن مظاہر کی فریب دہی کا تجربہ سامعین کرام نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بنی نوع انسان کو صورتوں میں جکڑ دیا گیا ہے اور زندہ رہتے ہوئے ہم ان زنجیروں سے رہائی نہیں پا سکتے، لہذا مجرد عقل یعنی خالی عقل انسان کی، ان ایڈڈ ریزن کے لیے مظاہر کی حقیقت کو جاننا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ سامعین کرام، نیکی کے اس تصور میں میرا جو سامع ہے یا سوال کنندہ جو ہے وہ علت اول کی دلیل کا اشارہ پائے گا، فرسٹ کاز کا۔ اگر ایسا ہے تو یہ درست ہے۔ بلا شبہ نیکی نہ صرف علت اول ہے بلکہ بذات خود بے علت بھی ہے۔ تاہم اس دلیل پر دو اعتراض کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں اعتراض کیا ویلڈ ہیں یا انویلڈ، معقول ہیں یا غیر معقول۔ پہلا اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی علت اول کیوں ہو؟ علت و معلول کے سلسلے میں ہم کسی مقام پر کیوں ٹھہریں؟ سامعین کرام، یہ اعتراض غلط ہے، کیونکہ یہ بات شک سے بالا ہے کہ ہماری کائنات علت و معلول کے نظام سے مربوط ہے۔ اس نظام سے باہر کوئی شے نہیں ہے۔ ایک علت یا تو ابتدائی ہوگی یا پھر کسی اور علت کا معلول، اور وہ علت مزید کسی اور علت کا معلول وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ تو ناممکن ہے کہ اس محدود دنیا میں علت یا علت و معلول کا نظام لامحدود ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا محدود ہے، اس میں علت و معلول کا سلسلہ لامحدود نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا علت و معلول کے اس سلسلے میں ہمیں کسی جگہ رکنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سلسلہ خود بخود کسی نقطہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔
وہ نقطہ جہاں علت و معلول کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، کیا وہ علت اول نہیں ہے؟ کیا ہم اس کو فرسٹ کاز نہیں کہیں گے؟ تو وہ فرسٹ کاز ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے یا اعتراض یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شے ہے، اگر کوئی شے بے علت ہے تو پھر یہ دنیا ہی بے علت ہے۔ سامعین کرام، ان الفاظ میں یہ زور دیا گیا ہے کہ دنیا یعنی ظہور اور علت اول یعنی فرسٹ کاز وہ جو ظہور دیتی ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ سامعین کرام، ایسی سوچ غلط اور غیر معقول ہے، کیونکہ انسانی عقل اور روزمرہ کا انسانی تجربہ ایسے خیال کی تردید کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مظاہر کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن علل ہیں، جبکہ پانی، برف، بھاپ، بادل، کہر اور جھاگ ان کے معلول ہیں۔ کیا یہ علل اور معلول ایک ہی ہیں؟ اگر یہ ایک ہی ہیں تو ہمیں ان کے بیان کرنے کے لیے مختلف نام استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن ہم ان کے بیان کرنے کے لیے مختلف نام استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ سب مختلف مظاہر ہیں، اور ہمارا ایسا کرنا بتاتا ہے کہ یہ سب مظاہر ہائیڈروجن اور آکسیجن نہیں ہیں، بلکہ ان کے اظہار ہیں، ایکسپریشنز ہیں۔ سامعین کرام، فینومینن یا مصدر کی تعریف کے مطابق یہ تمام مختلف قسم کے علل اور معلول ہیں جو کہ محتاج، فریب یعنی ڈیلیوژن یا ایلیوژن، تغیر پذیر اور فانی ہیں، مرٹل ہیں۔ جب ان فانی مظاہر کو ایک قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ میں ایک دلیل دے رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ جب ان فانی مظاہر کو ایک قرار نہیں دیا جا سکتا تو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ علت اول یعنی فرسٹ کاز جو کہ بے نیاز، مستقل اور لافانی ہے، اور محتاج یعنی ڈیپینڈنٹ، تغیر پذیر اور فانی دنیا ایک ہی ہے، یعنی یہ پوری کائنات یا مخلوق یا تخلیق، یعنی خالق اور تخلیق ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ حسیاتی اور غیر حسیاتی مظاہر کے گہرے اثر کی بدولت علت اول کو ایک میکینیکل کاز بھی خیال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، پیدا ہوتا ہے انسان تو چیزوں کو دیکھتا ہے، ادھر پھرتا ہے، تو اس کا اثر ہوتا ہے انسان کے دل اور دماغ پر۔ اس کے گہرے اثر سے ہم علت اول یعنی فرسٹ کاز کو بھی ایک میکینیکل کاز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ علت اول کا ایسا تصور ٹوٹلی غلط ہے، کیونکہ نیکی کے چہرے یعنی اول، آخر، ظاہر اور باطن، یہ چاروں چہرے اس قسم کا تصور فرسٹ کاز کا اس کو رد کر دیتے ہیں، تصور کو، اس کی تردید کرتے ہیں۔ کوئی میکینیکل جو علت ہوتی ہے ایک ہی وقت میں اول، آخر، ظاہر اور باطن نہیں ہو سکتی، جبکہ نیکی علت اول ہوتے ہوئے، فرسٹ کاز ہوتے ہوئے ایک ہی وقت میں اول، آخر، ظاہر اور باطن ہے۔ سامعین کرام، یہ تھوڑی سی میں نے تفصیل آپ لوگوں کو بتائی ہے، تھوڑا سا ثقیل مضمون ہے، تو بہرحال چونکہ سوال اس ساجت پر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں نا کہ پھر میں بتا دوں سوال کنندہ کو کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا، اور چاہیے آپ لوگوں کو کہ خالی اللہ تعالیٰ ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نہیں، اس کا علم اور معرفت حاصل کرو، یہ ضروری ہے۔ جب ہم کسی وجود کو جان کر، اس کا علم حاصل کر کے، اس کا عرفان لے کر ہم اس کی بات کریں گے تو اس عبادت میں مزہ ہی کچھ اور ہے۔ خالی اللہ ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ یہ بڑا ضروری موضوع ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جانیں بھی کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ جب ہم اس کو جان کر اس کی عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو ہماری نمازوں کا لطف ہی کچھ اور ہوگا، وہ عبادت جو ہماری ہوگی اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ بہرحال آپ لوگوں کو چاہیے تجربہ کریں۔ میں یہ جو ابھی بہت کچھ بتایا ہے، تو میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کہ مرزا غالب کی کچھ شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ صوفی شاعر تھا، تو فلسفی بھی تھا، یعنی ہم وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاعر فلسفہ تھا، لیکن ڈاکٹر اقبال صاحب ایک فلسفی شاعر تھے، غالب شاعر فلسفہ تھے۔ وہ کہتے ہیں اپنی ایک شعر میں، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود۔ اب یہ جو میں نے ابھی تفصیل بتائی ہے مظہر اور نیکی کی، اس کے حوالے سے یہ شعروں کو پر غور کرنا کہ وہ غالب کیا کہہ رہا ہے۔ غالب کہتا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں،
سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں ہستی کے مت فریب میں آ جائے یو اسد، عالم تمام ہلکائے دام خیال ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو یہ بڑے یعنی معرفت سے بھرے ہوئے شعر ہیں۔ بہرحال یہ غور کرنا، یہ جو ابھی میں نے نیکی اور مظہر کے متعلق بتایا ہے، بڑی مثال دے کے تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی، آپ سامعین کو، اپنے سوال کنندہ کو بھی، آپ کو بھی سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ بہرحال اگر ایک دفعہ خطبہ سننے کے بعد سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سننا، سے بارہ سننا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پھر ایسا ایسا پتہ لگے گا۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کے آگے ایک اقتباس پڑھ دیتا ہوں، وہ ضروری ہے کہ اس حوالے سے کہ یہ بڑا پچھلی صدی کے مشہور سائنٹسٹ ہیں، بڑے زبردست، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا ان پر، آئنسٹائن، البرٹ آئنسٹائن۔ اس کی میں اسی ذات کے متعلق جو انہوں نے اپنی زندگی میں لکھا، میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ جو حوالہ ہے جو میں نے لیا ہے، یہ کتاب ہے ایک سائنس کا ارتقاء، لکھنے والے ہیں محمد سعید، اور صفحہ 448۔ یہ دسمبر 1958 میں لاہور میں شائع ہوئی تھی۔ وہ لکھتا ہے آئنسٹائن، میرا مذہب ایک ایسی وسیع و بسیط اعلیٰ و عرفہ روح کے سامنے اپنی آزادانہ عقیدت و محبت پر مشتمل ہے، ایک ایسی علیم و بصیر روح جو اپنا اظہار و نمود ان خفیف سی تفصیلات کے پردے میں کرتی ہے جنہیں ہم اپنے ناقص شعور کے ذریعے سمجھنے کی بہت کم اہلیت رکھتے ہیں، ایسی بلند و برتر حکیمانہ قوت جو عقل و نظر سے ماورا کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے آپ کو بے نقاب کرتی ہے، اور اس کی موجودگی کا یہ عمیق وجدانی عقیدہ خدا کی ذات کے متعلق میرے تخیل کی تشکیل کرتا ہے۔ اکثر ہمارے علماء حضرات جو ہیں آئنسٹائن کے متعلق اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کافر تھا، وہ دہریہ تھا، فلانا تھا۔ یہ باتیں اس نہیں کرنی چاہیے۔ وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، اس کے پاس، آئنسٹائن کے پاس اللہ کی معرفت تھی، اس کے پاس علم تھا، اس نے بتا دیا اپنے، جو میں نے ابھی اقتباس پڑھا ہے، کہ وہ کس ذات کو وہ خدا تعالیٰ سمجھتا ہے۔ تو یہ علمی اور سائنٹیفک اور گہری باتیں ہیں، عام انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت مرزا غلام صاحب کو ایک الہام ہوا تھا اسی ذات کے متعلق۔ وہ الہام اس طرح ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہ الہام ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اب اس پہ یہ الہامی الفاظ ہیں، یہ جو فکرہ ہے الہامی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق فرما رہا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، یعنی جدھر ہم دیکھیں ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جلوہ گر ہے، اول آخر ظاہر اور باطن وہی ہے۔ اسی طرح ایک شاعر ہے، اس نے ایک شعر کہا، بڑا اچھا خوبصورت ہے، مجھے پسند ہے بڑا۔ وہ شاعر لکھتا ہے، حسن بھی آپ ہیں عشق بھی آپ ہیں، حسن بھی آپ ہیں عشق بھی آپ ہیں، جس طرف دیکھیے آپ ہی آپ ہیں۔ تو یہ بھی ایک معرفت سے بھرا ہوا ایک شعر ہے۔ عام انسان تو یہ سمجھے گا نا، ہم ہر طرف دیکھتے ہیں، کوئی دیوار ہیں، درخت ہیں، محل ہیں، وہ شاعر یہ نہیں کہہ رہا، شاعر کچھ اور کہہ رہا ہے۔ وہ شاعر نیکی کی یہاں پر ذکر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ یہاں پر ذکر فرما رہا ہے کہ اے اللہ تو ہی حسن ہے اور تو ہی میرا عشق بھی ہے، اور جس طرف میں دیکھتا ہوں کہ اے اللہ میں تیرے حسن کو ہی دیکھتا ہوں، میرا عشق ہی ہر طرف مجھے نظر آتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں علم الکلام یا فلسفہ کے حوالے سے دو اور مکاتب فکر بھی ملتے ہیں۔ ان کے نام اس طرح ہیں کہ وحدت الوجود یعنی پینتھیزم، اور دوسرا وحدت الشہود پینتھیزم۔ وحدت الوجود یا پینتھیزم کے جو بانی تھے وہ حضرت محی الدین ابن عربی، جس کے متعلق ہم مسلمان سب جانتے ہیں کہ وہ شیخ یا شیخ اکبر کے
لقب سے وہ مشہور ہیں۔ وحدت الوجود ہی دراصل ہمہ اوسط ہے، سب کچھ خدا ہے، یعنی اس نظریے کے مطابق، اس مکتب فکر کے مطابق سب کچھ خدا ہے، خدا کے سوا کسی شے کا وجود نہیں۔ یہ خدا ہی ہے جو مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہے۔ تمام موجودات کو خدا تعالیٰ کا ایک وجود ماننا وحدت الوجود یا ہمہ اوسط ہے، یعنی پینتھیزم۔ اچھا، دوسرا جو ہے مکتب فکر وہ وحدت الشہود ہے، پینتھیزم۔ اس کے بانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی 11ویں صدی ہجری کے جو مجدد تھے۔ وحدت الشہود یا پینتھیزم کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمہ از اوست، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ کوئی چیز بذات خود موجود نہیں، بلکہ ہر شے اپنی ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کا پرتو ہے، عکس ہے، اظہار ہے۔ میں یہاں پر ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے فرمایا ہے اپنا فلسفہ پینتھیزم وحدت الشہود، اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ چند مطلب کہ کپڑے لے کر ہم اس کو ایک چھڑی پر باندھ دیں اور اس پر تیل ڈال دیں، تیل کو ہم اس کو آگ لگا دیں تو ایک شعلہ بن جائے گا۔ اس چھڑی کو جب ہم ادھر ہاتھ سے گھمائیں تیزی کے ساتھ تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جو شعلہ ہے آگ کا، اس کا ایک دائرہ بن جائے گا۔ اگر رات کے وقت کوئی انسان اندھیرے میں اسی قسم کا شعلہ جلا کر لکڑی کے ساتھ وہ تیزی سے گھما رہا ہے اور دور سے کچھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگ جو ایک دائرے کی رنگ میں ان کو نظر آئے گی، تو وہ کہیں گے کہ بالکل یہ تو ریئلٹی ہے، یہ سچ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جبکہ وہ سچ نہیں ہے۔ یہ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ دراصل وہ ایک شعلہ ہے جس کو ایک تیز گھمانے کی شکل میں وہ اس نے دائرہ کی شکل اختیار کر لی، وہ آگ کا ایک دائرہ بن گیا، جبکہ وہ آگ کا دائرہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک صرف شعلہ ہے۔ تیزی کے ساتھ گھمانے کے ساتھ وہ ایک دائرے کی شکل بن گیا، آگ کی دائرے کی شکل وہ بن گیا، جبکہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ یہی مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ یہی حال ہماری اس کائنات کا ہے۔ یہ کائنات جو نظر ہمیں آتی ہے یہ بذات خود کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی میں ایک مثال دی ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کی، نیکی اور مزح کے حوالے سے میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ ساری یہ صورتیں ہیں، فانی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بذات خود نہیں ہے، یہ غنی نہیں ہیں، یہ تخلیق ہے۔ تو ایسے ہی پوری کائنات جو ہے یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو ایکسپریس کیا۔ اسی طرح جیسے کہ ہم ایک شعلہ کو جب گھماتے ہیں تیزی کے ساتھ تو وہ ایک آگ کا دائرہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جبکہ وہ ہوتا نہیں دائرہ، نظر آتا ہے رات کو اندھیرے میں، جب لوگ دیکھیں گے دور سے تو وہ نظر آئے گا آگ کا دائرہ، لیکن وہ ہوگا نہیں، وہ وہاں پہ تو صرف ایک شعلہ ہوگا جس کو بڑی تیزی کے ساتھ گھمایا کسی نے تو وہ آگ کے دائرے میں بدل گیا۔ تو یہی حقیقت اس دنیا کی ہے، اس کائنات کی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ نہیں ہے، یہ کائنات نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے، اللہ تعالیٰ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ تو اسی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ نے سارا ایکسپریس کیا اس کائنات کو۔ بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ تصویریں ہیں، ابھرتی ہیں، شکلیں بنتی ہیں، جاتی ہیں، مرتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن لوگ اس کو حقیقت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کو یہی خدا تعالیٰ ہے۔ جبکہ ابھی میں نے ہمارا جو علم الکلام یا فلسفہ میں جو ایک مکتبہ فکر ہے وحدت الوجود کا، وہ ان کا یہی مسئلہ ہے صوفیوں کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے، ہم ہی خدا ہیں، جبکہ نہیں ہے۔ تو مرزا غلام صاحب کا میں نے پڑھا ہے ان کی کتابوں میں، انہوں نے وحدت شہود کو صحیح قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وحدت الوجود ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ناقص علم و معرفت ہے۔ جو کامل ہے یا بہتر ہے، جس کو ہم سچ کہہ سکتے ہیں، وہ وحدت الشہود ہے، پینتھیزم۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو میں مزید بتا دیتا ہوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب جو 12ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، تو انہوں نے بڑی ڈیپ مطالعہ کیا حضرت
محی الدین ابن عربی صاحب کا بھی، اور اسی طرح مجدد الفسانی، تو ان سے پہلی ایک صدی کے مجدد تھے، انہوں نے دونوں کو اسٹڈی کیا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، ایک کتاب ہے ان کی توحید فی الوجودی. تو وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں معمولی سا فرق ہے. ایسا فرق ہے کہ بڑی مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات سمجھنا بھی اور سمجھانا بھی. تو اقبال کے متعلق بھی آپ یاد رکھیں کہ پہلے ساری زندگی میں وہ وحدت الوجود کی شدید مخالفت کرتے رہے. ابن تیمیہ بھی بڑی شدید مخالفت کرتا رہا. حافظ کے متعلق بڑے سخت لفظ استعمال کیے اقبال نے حافظ شیرازی کے متعلق، لیکن آخری زندگی میں لوگ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے علامہ اقبال بھی وحدت الوجود کا قائل ہو گیا تھا. تو یہ بڑی گہرے فلسفے ہیں. تو بہرحال ایک تفصیل تھی یہ سوال کی، میں نے بتائی ہے. ابھی یہ موضوع بہت لمبا ہے، تفصیل ہے اس کی، جامع ہے. تو میں نے بڑی آپ تیزی سے میں خطبہ پڑھ رہا ہوں یا آپ کو بیان کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ خطبہ ذرا تھوڑا سا طویل ہو گیا. تو میں اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں اپنے سامعین کو کہ بڑی تحمل سے سننا، کیونکہ یہ موضوع بڑا ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم جس کو اللہ تعالیٰ مانتے ہیں، جس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی حقیقت کا بھی تو ہمیں پتہ ہو نا، اس کی علم کیا ہے، وہ معرفت اس کی کیا ہے. جب ہم اس کو جان جائیں گے، سمجھ جائیں گے وہ کیا ہے، تو ہماری نمازوں کے رنگ بدل جائیں گے، ہماری عبادتوں کے رنگ بدل جائیں گے، ہمیں ان میں مزہ آئے گا. پھر ایسے نہیں ہوگا کہ نمازیں بھاگ بھاگ کے پھر ہم پڑھیں گے یا باتیں کریں گے، وہ ہمیں وہ لطف دیں گی. تو آخر پہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا اسی پاک وجود یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ یا اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق کے متعلق انہوں نے کیا فرمایا ہے وہ پڑھ کر اپنے خطبے کو ختم کروں گا. آپ علیہ السلام روحانی خزائن جلد 19 اپنے رسالہ کشتی نو کے صفحہ 21-22 پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے. ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. خدا کا دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کسی انسان کے ساتھ الہام اس کے دل پہ کر دیتا ہے، مکالمہ مخاطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے اس انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے چہرہ اپنا دکھا دیا اس کو. تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہر جو میرا سامع ہے اس کو یہ نعمت ملے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے مخاطب ہو، آپ سب کے دلوں پہ الہام کرے، آپ پر وحی کرے، تو آپ کو پتہ لگے کہ کس وجود ہے کہ جس کو ہم اللہ مانتے ہیں. آگے حسن فرماتے ہیں یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. اے محروموں اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں. سامعین کرام، میں اپنے سوال کو نظر سے بھی کہوں گا کہ یہی وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے اپنے اس خطبوں میں. یہی اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے اور یہی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے انگریزی کے الفاظ میں نا، جس کو پہچاننا اور جس کی عبادت کرنا ہمارا مقصد حیات ہے. بنی نوع انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، اس کی بات کریں، یہ مقصد ہے. تو میں اب چھوڑتا ہوں. میں یہاں پر ضمن بتا دیتا ہوں خاکسار کا الغلام.com پر ایک مضمون ہے، آرٹیکل نمبر 124 یعنی 124 نمبر ہے اس مضمون کا. اس کا عنوان ہے کیا اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے؟ از اللہ اومنی پریزنٹ؟ تو میں سامعین سے درخواست کروں گا کہ میرا خطبہ بھی سنیے گا، بار بار سنیے گا. اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس مضمون کو ضرور پڑھیے گا، وہاں پر آپ کو بڑی اس سے بھی زیادہ تفصیل ملے گی. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله